بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دیہاتی نے کسی شہر میں فٹ بال کھیلتے ہوئے لڑکوں کو دیکھ کر قریب کھڑے ایک بزرگ سے پوچھا، چچا اس گیند کی کیا غلطی ہے کہ سب مل کر اس کو لاتوں سے مار رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، اس گیند کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال کہ اسے لاتوں سے مارے۔ موجودہ دور میں ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، ایمان بس زبان پر ہے اور اندر سے خالی ہیں، ورنہ کسی کی کیا مجال تھی کہ ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ ہر چیز کا ایک صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت کو اپنی خواہشات کے بدلے بیچ ڈالے؟ ماں باپ ہمارے خاموش چہرے بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر افسوس ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمارے ماں باپ کیوں پریشان ہیں۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہی ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ یقین کریں، جو رشتے مجبوری میں نبھائے جاتے ہیں وہ رشتے نہیں، زندگی کے سودے ہوتے ہیں۔ باہر کے طوفانوں سے انسان اتنا نہیں ٹوٹتا جتنا اپنوں کے رویوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ قدر تو جذبات کی ہونی چاہیے۔ الفاظ تو منافق ہوتے ہیں، مگر قیمت لفظوں کی ہی لگتی ہے، جذبات تو نظر ہی نہیں آتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ پرواہ کیوں نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے امید ہی کیوں ہے۔ جو نصیب میں نہیں وہ ہاتھ میں آ کر بھی چلا جاتا ہے، جو نصیب میں ہو وہی ملتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور اس کو میسر نعمتوں سے کرتے ہیں۔ مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں۔ راز پوچھا تھا کامیابی کا، جواب آیا نماز پڑھا کرو۔ اپنے زخموں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرو، لوگوں کے پاس مرہم سے زیادہ نمک ہوتا ہے۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تم سے طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دیں گے۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی، ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ عمل ایک کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کرتا ہے جو مدتوں نہیں بھلایا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سے بڑی نیکیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مہربانیاں بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے، تاکہ تیرے بندوں کو سکون پہنچا سکیں۔
حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو اپنی غلطیوں کو سدھارنا سیکھو۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے ہی آباد ہوتے ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑیں، صرف نمائشیں ہی چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ تیری حالت پر جو واہ کریں گے وہی ایک دن تجھے تباہ کریں گے۔ پسند تو یہی ہے کہ بندہ اللہ کے سوا کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھے۔ بندے کی امیدوں کا واحد مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہو۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جب جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ میں لوگوں سے محبت میں انائیں چھوڑ دیتا ہوں، وفائیں یاد رکھتا ہوں، جفائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کھلے رکھتا ہوں دل کے رستے ناراض لوگوں پر، میں واپس آنے والوں کی خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سب لوگوں سے ملتا ہوں، ادب سے بات کرتا ہوں، یہ شہرت اور بلندی کی ہوائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تکبر شور کرتا ہے کرو تذلیل لوگوں کی، میں اپنے نفس کی ساری صدائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کوئی دل کو دکھائے مسکرا کے بات کرتا ہوں، نبی کو یاد رکھتا ہوں، خطائیں چھوڑ دیتا ہوں۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ نیک لوگ صرف آپ کی اس زندگی کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ وہ آپ کی آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ نرم گفتگو کیا کریں، کیونکہ ہر انسان یہاں پر زخمی ہے، لیکن ان زخموں سے خون نہیں بہتا۔ دنیا میں ہر شخص اتنا ہی پریشان ہے جتنی اس کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے۔ چند ارشادات باری تعالی۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سنا دوں، پس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اس کو ہی پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس ڈرانے والا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست بنا لے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ جو شخص سیدھے راستے پر چلا وہ اپنے ہی ذاتی فائدے کے لیے چلا، اور جو بھٹکا اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور کوئی شخص دوسرے شخص کے گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر نہیں لے گا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، اور یہ جو فوراً ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، اس کی وجہ بس یہ ہے کہ اللہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جس دن مارے خوف کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو الٹا ہم سے منہ پھیرتا اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو امید توڑ بیٹھتا ہے۔ چند ارشادات نبویہ۔ جس شخص نے اپنی زبان اور شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے واسطے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ بغیر سختی اٹھانے کے حلیم اور بغیر تجربے کے حکیم نہیں ہو سکتا۔ نجات کیا ہے؟ اپنی زبان کو بند رکھنا، اپنے گھر میں قیام رکھنا اور گناہوں پر نادم ہونا۔ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس سے نیکی کی توقع ہو اور برائی کے بارے میں اطمینان ہو کہ وہ نہیں کرے گا، اور بدتر شخص وہ ہے جس سے نہ نیکی کی توقع ہو اور نہ ہی برائی نہ کرنے کے بارے میں اطمینان ہو۔ ایمان 2 نصف ہیں، نصف صبر اور نصف شکر۔ صبر ایمان سے ایسا ملا ہوا ہے جیسے سر جسم سے۔ جس نے کسی ظالم کی مدد کی، اس نے گویا غضب الہی خود اپنے سر لے لیا۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ کامیابی کی شاہراہ پر چلانے والے کچھ اقوال۔ ایک چھوٹی سی موم بتی ایک بڑے کمرے کی تاریکی کو دور کر سکتی ہے۔ معلوم ہوا مفید اور فائدہ مند ہونے کے لیے بہت بڑا اور طاقتور ہونا ضروری نہیں۔ ہم سب میں چمکنے کی، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، چاہے ہم خود کو کتنا ہی چھوٹا اور معمولی محسوس کریں۔ بس ہمارے پاس مقصد اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج کے چھوٹے چھوٹے قدم ایک بہترین کل کی ضمانت ہیں۔ خوشی، کامیابی کوئی تیار شدہ چیز نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے اعمال سے، آپ کی مسلسل محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ چاہے قدم چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، مگر مسلسل آگے بڑھتے رہنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ زندگی اتار چڑھاؤ کا ایک سفر ہے، لیکن ہر ناکامی کے ساتھ ایک بار پھر سے مضبوط اور سمجھدار ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی رکاوٹیں، مشکلات دراصل ہمیں ایک بڑی کامیابی کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ جگہ جہاں بغیر محنت کے کامیابی ملتی ہے صرف لغت میں ہے۔ ایک پنسل میں موجود 5 خوبیاں اگر کسی انسان میں جمع ہو جائیں تو وہ عظیم انسان ہے۔ جس طرح پنسل سے لکھنے والا ایک ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح آدمی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میری رہنمائی کرنے والی بھی ایک ذات ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پنسل سے لکھنا چھوڑ کر شارپنر کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پنسل کو تھوڑا سا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ تیز ہوتی ہے اور اچھا چلنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی زندگی میں کچھ رکاوٹیں، مشکلات، تکالیف برداشت کرنا چاہیے، وہ اس کو ایک عظیم انسان بناتی ہیں۔ پنسل ہمیشہ کسی بھی غلطی کو دور کرنے کے لیے ربڑ کے استعمال کی اجازت دیتی ہے۔
اسی طرح اگر انسان سے کچھ غلط ہو جائے تو بجائے اکڑنے کے اپنی غلطی کی معذرت کرنا اور اس کی اصلاح کرنا انسان کو عظیم بناتا ہے۔ پینسل میں جو چیز واقعی اہمیت رکھتی ہے وہ اس کا لکڑی کا بیرونی حصہ نہیں بلکہ اس کے اندر کا سکہ یعنی گریفائٹ ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے باہر سے زیادہ اپنے اندر کی خوبیوں پر توجہ دینا چاہیے۔ پینسل ہمیشہ ایک نشان چھوڑتی ہے، اسی طرح انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ زندگی میں جو کچھ کرے گا وہ نشان چھوڑے گا، اس لیے اپنے ہر عمل میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک قیمتی نصیحت۔ آج کل ہر کوئی اپنے واٹس ایپ اور میسنجر کے سٹیٹس پر گانے لگا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی سٹیٹس پر گانے لگانے سے آخر ملتا کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ وہ خود سننے کے لیے تو نہیں لگاتے؟ ہاں، آپ دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ گانے سنتے ہیں۔ آپ دوسروں کو گانا سنانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آپ اپنے گناہوں کا بوجھ تو بڑھا رہے ہیں لیکن ساتھ میں دوسروں کا بوجھ بھی اپنے سر لے رہے ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی لذت تو آپ نہیں لے رہے، البتہ لذت دوسرے لیتے ہیں اور آپ کے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں یہ چھوٹی سی بات نہیں سمجھتے کہ کل ہم ذرہ برابر نیکی کے محتاج ہوں گے، تب ہم پر ایسے دوسروں کے بوجھ بھی پڑ جائیں گے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکیں گے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس بات کو سمجھیں، خود بھی ایسے گناہ سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کا ارادہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، لیکن اس پر نیند ایسی غالب آئے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے لیے نیند اس کے رب کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو بھی بندہ پاکیزہ حالت میں یعنی باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، وہ رات کی جس بھی گھڑی میں جب کروٹ بدلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں یعنی کوئی تکلیف نہ پائیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کا اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق ہی میں ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کا جو خوش اخلاق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والے اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں،
پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، بے شک بیماری کے ذریعے اللہ تعالی مسلمان بندے کے گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم سب اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو محبوب و مقبول سمجھتے ہیں۔